بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان العلامۃ قدس سرہ فی القواعد والتذکرۃ والتحریر ومحکی النہایہ یظہر منہ العرش المستوعب فی العیب المتقدم علی العقد الذی ذکرنا انہ لا یعقل فیہ استیعاب العرش للثمن۔ گزارش یہ تھی گزشتہ درس میں کہ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عرش کا مطلب ہوتا ہے جو ثمن مشتری نے بائع کو دی تھی اس ثمن میں سے کچھ مشتری کو واپس کیا جائے، اور وہ بھی عین ثمن سے ضرورت نہیں ہے، کچھ مقدار اس میں سے واپس کی جائے مشتری کو اس عیب کے مقابل میں جو عیب اس مبیع میں تھا جو مشتری نے مبیع اس کو دیا۔ گزشتہ درس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی عیب اتنا ہو کہ اس کا عرش کل ثمن کے برابر ہو تو فرماتے ہیں یہاں عرش کا تصور نہیں ہے، یہاں تو سرے سے بیع ہی باطل ہونی چاہیے، اور اس عرش کو عرش مستوعب کہتے ہیں جس کو شیخ اعظم نے قبول نہیں فرمایا۔ الا سے آگے جو 2-2.5 صفحات ہیں اس میں حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی 3-4 کتب کی عبارات کو نقل فرما رہے ہیں کہ ان عبارات سے لگتا ہے کہ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ عرش مستوعب کے قائل ہیں کہ ایک مبیع میں عیب نکل آئے اور اس عیب کا عرش کل ثمن کے برابر ہو تو بائع کل ثمن کی مقدار اس مشتری کو واپس کرے۔ علامہ کی کتابوں سے یہ چیز نظر آتی ہے۔ آگے 2.5 صفحے ان کی عبارات کیا ہیں، خیر وہ ترجمے میں آ جائیں گے۔ الا ان العلامہ قدس سرہ فی القواعد والتذکرہ والتحریر ومحکی النہایہ نہایت الاحکام یظہر منہ، مہربانی کرنا توجہ فرمانا کہ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ عرش مستوعب نہیں ہو سکتا کہ جتنی ثمن 1000 روپیہ مشتری نے دیا ہے بائع کو اور کسی عیب کی بنیاد پر وہ بائع سے پورا 1000 کا 1000 واپس لے، یہ عرش مستوعب نام کی کوئی چیز درست نہیں ہے، یہاں تو سرے سے بیع ہی باطل ہونی چاہیے۔ لیکن علامہ کی ان کتابوں سے لگتا ہے العرش المستوعب فی العیب کہ نہیں، اگر مبیع میں عیب ہو تو عیب میں عرش مستوعب بھی کہ جو کل ثمن کے برابر ہو یہ جائز ہے۔ المتقدم علی العقد، اور عیب بھی وہ کہ جو عقد سے پہلے والا ہو، الذی ذکرنا، جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ لا یعقل فیہ استیعاب العرش للثمن، کہ معقول نہیں ہے کہ عرش پوری ثمن کا مستوعب ہو، لیکن ان کی باروں سے لگتا ہے کہ یہ عرش مستوعب کے قائل ہیں۔ اچھا، کہاں کیا کہا، ایک توجہ فرما لیں آقا جان، اگر کسی کا غلام کسی پر جنایت کرے تو وہ جنایت یا خطان ہوتی ہے یا عمدن ہوتی ہے۔ پھر یہ آپ ساری باتیں لمحہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جنایت خطا میں دیت ہوتی ہے۔ مقصود بھائی کو بلا لیں تو مہربانی ان کی 2-4 دن ہے، شفقت فرما لیں۔ اگر قتل وہ جنایت خطان ہو تو وہاں دیت ہوتی ہے، اگر عمدن ہو تو وہاں پر قصاص ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اگلی بات آقا جان یہ ہے کہ کسی کا غلام کسی پر جنایت کرتا ہے تو مولا کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں۔ کون سے؟
مولا چاہے تو اس جنایت کی دیت ادا کرے، مولا چاہے تو عابد کی قیمت اس جانی کو دے دے۔ پھر ان میں سے دیکھنا ہوتا ہے عقل کیا ہے، فلاں ایک ادھر باس ہے۔ اور اگر وہ جنایت عمدی تھی تو پھر وہاں پر ہوتا ہے قصاص، کہ مولا چاہے تو وہ اس عابد کو اس کے حوالے کر دے، پھر وہ اس سے قصاص لے فلاں، یہ اس سے مربوط ایک بحث ہے۔ یہ جو ہماری 2.5 صفحے اگلے ہیں اس میں ایک ہی مسئلہ ہے، توجہ فرمانا، کہ ایک بندہ ایک غلام کسی کو بیچتا ہے اور اس غلام نے کسی پر جنایت کی تھی اور وہ جنایت کی دیت اتنی تھی جو اس عابد کی قیمت کے برابر بنتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب فرماتے ہیں وہ خطان تھی، عمد تھا تو اس نے قصاص لیا، خطان تھا فلاں تھا، اور مشتری کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ اگر پتہ تھا تو پھر حکم اور ہے، پتہ نہیں تھا تو پھر وہاں کہتے ہیں کہ مشتری کے پاس حق ہے کہ وہ کل ثمن کا باعث ہے مطالبہ کر سکتا ہے، چونکہ اس دیت کی جنایت اس ثمن کے برابر تھی۔ یہ کل ثمن کا مطالبہ بتاتا ہے کہ علامہ کے نزدیک عرش مستوی بھی درست ہے، جس کے ہم قائل نہیں۔ یہ پورا مسئلہ یہ تھا۔ قال فی القواعد، علامہ رحمۃ اللہ علیہ قواعد میں یوں فرماتے ہیں، لو باع العبد الجانی خطان، کہ ایک بندے کا عبد تھا، اس نے کسی پر جنایت کی تھی لیکن خطان، وہ جنایت عمدی نہیں تھی، لیکن اس نے اس عبد کو بیچ دیا۔ غامنا اقل الامرین علی رائن، ایک نظریہ یہ ہے، ایک فتویٰ یہ ہے کہ یہ بائع، یہ مالک اقل امرین کا ضامن ہے، یعنی کیا کہ اگر اس جنایت کی دیت کم بنتی ہے تو وہ دیت ادا کرے، اور اگر عبد کی قیمت کم بنتی ہے تو پھر وہ قیمت ادا کرے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ والعرش علی رائن، دوسری فکر، دوسری رائے، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، اس نے دیت، عرش یہاں دیت کے معنی، اس نے دیت ہی دینی ہے۔ وصح البیع، اور اس نے جو اس عبد کو بیچا یہ بیع صحیح ہے، بیع صحیح ہے ان کانا موسرا، اگر یہ بائع مالدار تھا، کہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس مجنی علیہ کو یہ اپنی جیب سے دیت ادا کر سکتا تھا، تو یہ بیع صحیح ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر یہ موسر نہیں تھا، مغسر تھا، تنگ دست تھا، تخیر المجنی علیہ، پھر اس بیع کے صحت اور عدم صحت کا اختیار مجنی علیہ کے ہاتھ میں، وہ اجازت دے گا تو یہ بیع صحیح ہوگی، وَإِلَّا صحیح نہیں ہوگی، کیوں؟ چونکہ اس کا حق اس عبد پر پہلے تھا۔ لیکن لو کون آمدن، لیکن اگر اس عبد نے جو جنایت کی تھی وہ جنایت عمدی تھی، وَقَفَ عَلَىٰ اِجَازَةِ الْمَجْنِي عَلَيْهِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر اس بیع کا صحیح ہونا موقوف ہے اس مجنی علیہ کی اجازت پر۔ وَيَضْمَنُ الْأَقَلَّ مِنَ الْعَرْشِ، اور پھر یہ بائع ضامن ہوگا عرش یعنی اس دیت اور قیمت میں سے اقل جو بھی ہوگا، لَثَمَنْ مَعَهُ۔ وَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ مَعَ الْجَهْلِ، اور اگر مشتری کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو عبد مجھے بیچا گیا ہے یہ تو جانی تھا، کسی پر جنایت کی تھی، تو اس وقت مشتری کے پاس فسخ کا حق بھی موجود ہے۔ فَيَرْجِعُ بِثَمَنٍ، لہذا اگر مشتری چاہے تو پوری ثمن اس سے واپس لے لے، عقد کو فسخ کر کے، اویل عرش، اور چاہے تو عقد کو فسخ نہ کرے لیکن بائع سے عرش لے۔ خوب، اب جب اس نے عرش لینا ہے فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَوْعَبَتِ الْجِنَایَةُ الْقِیمَةَ، اگر عابد کی جنایت اتنی تھی کہ اس کی دیت اس عابد کی پوری قیمت کے برابر تھی، فَالْعَرْشُ ثَمَنُهُ، تو بائع جو عرش لے گا وہ اس کی ثمن، یعنی جتنی بھی بائع کو دی تھی ساری اس سے لے گا۔ یہ تھا ہمارا محل شاہد کہ عرش مستوعب، کہ جتنی دی تھی ساری اس سے لے گی۔ یہ والا ایک آدھی سطر یہ ہمارا محل ہے کہ اسی بار سے لگتا ہے کہ علامہ عرش مستوعب کے قائل ہیں، بس باقی آگے پھر عبارت ہے وَإِلَّا فَقَدْرَ، اگر اس سے کم ہے تو پھر جو عرش کی مقدار ہے اتنا اس مطالبہ کرے گا۔ بلا یرجع لو کان عالما، لیکن اگر مشتری کو پہلے پتہ تھا کہ یہ عبد جانی ہے تو پھر مطالبہ کا حق نہیں رکھتا۔ وَلَهُ أَن يُفْتِيَهُ، تو پھر اس پر حق ہے کہ یہ اس مجنی علیہ کو فدیہ دے، یعنی اس کی دیت دے جیسے مالک نے دینی تھی۔
ولا یرجع بہ علیہ، اور اگر یہ اس مجنی علیہ کو دیتا ہے تو یہ مالک سے مانگ نہیں سکتا، اس لیے نہیں مانگ سکتا کہ اس کو پتہ تھا کہ جانی ہے اور پھر بھی اس نے لے لیا۔ وَلَوِ اقْتُصَّ مِنْهُ، لیکن اگر مجنی علیہ نے اس عبد سے قصاص لے لیا اور قصاص میں یہ قتل کر دیا، فلا رد، اور جب قصاص ہو گیا تو عبد رہا ہی نہیں ہے، تو رد کا آپشن ختم ہو گیا۔ وَلَهُ الْعَرْشُ، فقط عرش کا ہے، وہ عرش کیا ہے؟ نسبت التفاوت ما بین کونہ جانیا وغیر جانی من السلم۔ اسی طرح علامہ نے تذکرہ میں اس عبارت کو بعینہ ہی نقل کیا باب یوم میں، وہاں پر یوں فرماتے ہیں فی اوائل البیع من التذکرۃ فی مسئلۃ بیع العبد الجانی، کہ اگر کوئی بندہ کسی عبد جانی کو بیچتا ہے تو اس مسئلے میں یوں بیان کرتے ہیں لو کان المولا معسرا، اگر مولا تنگ دست تھا، لم یسقط حق المجنی علیہ من الرقبہ، تو مجنی علیہ کا حق اس عبد کی گردن سے ساقط نہیں ہوگا، ما لم یجز البیع اولا، جب تک مجنی علیہ نے پہلے خود مالک کو عبد کی بیع کی اجازت نہ دی ہو، تب تک اس کا حق اس پر باقی ہے۔ فَإِنَّ الْبَائِعَ، بائع انما یملک نقل حق رقبتہ، بائع اس صورت میں بائع عبد کو بیچنے کے بعد جو اس کا مقابل مال آئے گا تب مالک بنے گا بے فدا ہی، کہ اگر مجنی علیہ کو اس کا فدیہ یعنی مراد یہ ہے کہ دے دیتا ہے۔ ولا یحصل من ذمۃ الموسر، اور جو تنگ دست ہے، تنگ دست تو ظاہر ہے وہ فدیہ دے نہیں سکتا، اس کے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں۔ فیب کا حق المجنی علیہ، لہذا مجنی علیہ کا حق کے مشتری پر مقدم ہوگا، چونکہ جنایت اس نے پہلے کی اور خرید و فروخت بعد میں ہوئی، مجنی کا حق پہلے تھا۔ خوب، اصل ہمارا محل شاید یہاں آ رہا ہے یتخیر المشتری الجاہل، اگر مشتری کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عبد جانی ہے، مشتری کو اختیار ہے فی الفسخ، چاہے تو معاملہ فسخ کر دے، فیرجع سامان اس سے واپس لے لے، او مال استیعاب، یا اس کی جنایت بڑی تھی، کیوں؟ لأن عرشا مثل ھذا جمیع ثمنہ، چونکہ اس قسم کی جنایت کا عرش پوری ثمن ہے، یہ ہے ہمارا محل شاہد۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرش جمیع ثمنہ، ہم کیا کہہ رہے تھے کہ جمیع ثمن عرش نہیں ہوتا، ثمن میں سے کچھ مقدار، ان کی بارے سے لگتا ہے کہ یہ پوری ثمن کو بھی بطور عرش کے قائل ہیں۔ یہ یہاں پر ختم ہو گیا، ہمارے محل شاید فقط یہی جملہ تھا کہ لِأَنَّ عَرْشَ مِثْلَ هَذَا جَمِيعُ عَرْشِهِ، جبکہ ہم جمیع کو عرش نہیں کہتے، جمیع ثمن۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَسْتَوْ يَرْجِعُ بِقَدْرِ عَرْشِهِ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا يَتَعَلَّقُ الْحَقُّ بِهِ فَلَا، اگر اس کو پتہ تھا کہ جناب جو عبد میں خرید کر رہا ہوں یہ تو جانی ہے، تو فرماتے ہیں پھر اس کو پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَوْجَبَ الْجِنَایَةُ قِصَاصًا، اگر وہ جنایت ایسی کی جو موجب قصاص ہے، تخیر المشتری الجاہل، تو مشتری جاہل کو اختیار ہے، چاہے تو وہ رد کرے چاہے تو اسے عرش لے۔ فَإِنِ اقْتُصَّ مِنْهُ، لیکن اگر اس سے قصاص لیا جاتا ہے تو احتمل، احتمال ہے کہ فقط عرش ہی معین ہو، اور وہ عرش کیا ہے؟ یعنی قسط و قیمت ما بینہ جانیا وغیرہ جو ہم جس کے قائل ہیں۔ وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ مِنْ أَصْلِهِ لِأَنَّ التَّلَفَ لِأَنَّهُ تَلَفٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، چونکہ اگر قصاص تو نے لیا ہے مشتری کے پاس ہے، تو جو مال مشتری کے پاس تلف ہو جاتا ہے وہاں پر فقط عرش ہوتا ہے، رد کا آپشن، چونکہ رد چیز ہوتی نہیں ہے تو رد کہاں سے کرے گا۔ فَلَمْ يُوجِبُ الرُّجُوعَ بِجَمِيعِ ثَمَنٍ كَالْمَرِيضِ إِلَى آخِرِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَہ وَالشَّافِعِیُّ يَرْجِعُ بِجَمِيعِ ثَمَنٍ لِأَنَّ طَرَفَهُ لِمَانٍ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْبَائِعِ فَجَرَى إِلَى آخِرِهِ۔ تیسری عبارت تحریر کی علامہ نے اس میں اسی مسئلہ میں فی بیع الجانی خطان، وہ کہتے ہیں کہ لو کان سید موسرا، اگر وہ مالک تنگ دست تھا، لم یسقط حق المجنی علیہ من رقبۃ العبد فیتخیر المشتری ما عدم علمہ فإن فسخا یرجع بثمن، وقضا کہتے ہیں ان کان وقضا ان کانت الجنایت مستوعبہ وان لم یستوعب رجع بالعرش۔ یہاں ہمارا محل شاہد یہ ہے کہ لو کانت الجنایت مستوعبہ۔
وقال فی اوائل البیع فی هذه المسئلہ، فرماتے ہیں لو کان سید مقصرا لم یسکت حق المدنی علی رقبۃ العبد والمشتری الفسخ مع عدم العلم فإن فسخا راجع بالثمن وإن لم یفسخ، لیکن اگر وہ معاملے کو فسخ نہیں کرتا لیکن واستوعبت الجنایت قیمتہ، جنایت اتنی تھی کہ اس کی دیت اس عبد کی قیمت کے برابر تھی، مستوعب تھی، وانتوزعت، اور وہ قیمت یا وہ رقبہ اس مشتری سے لے لیا گیا، یعنی وہ جو مجنی علیہ تھا اس نے پوری قیمت اس سے لے لی یا اس کو لے لیا، یرجع المشتری بالثمن ایضا، ثمن سے مراد کیا، یعنی پوری کی پوری، وَإِن لَمْ يَسْتَوْ رَجَعَ بِقَدْرِ الْعَرْشِ وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي يَتَعَلَّقُ بِتَعَلُّقِ الْحَقِّ، اگر مشتری کو پتہ تھا کہ اس عبد کی گردن پر تو کسی کا حق ہے، یہ تو جانی ہے، لم یرجع بشیء وَلَوْ اخْتَارَ الْمُشْتَرِي أَن يُفْتِيَهُ، لیکن اگر مشتری چاہتا ہے کہ یہ ہے اس مجنی علیہ کو فدیہ دے دے، مراد کیا ہے، یعنی دیت دے دے، یہ بھی جائز ہے، وَرَاجَعَ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ مَعَ الْإِذْنِ، اگر بائع کے اذن سے دیا ہے تو اس سے مانگ سکتا ہے، نہیں تو اس سے نہیں مانگ۔ اب تھوڑی سی آگے عبارت کی بات ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا شہید اول علامہ کے، انتوزعت، کہ اس مؤنث جو فعل مؤنث استعمال ہوا، انتوزعت، اس کا آگے نائب فعل کیا ہے، ایک بنتا ہے انتوزعت قیمت العبد، کہ مشتری نے کیا کیا، اس مجنی علیہ نے عبد کو بیچ کے ساری قیمت خود ہی رکھ لی، مشتری کو کچھ بھی نہ دیا، اور ایک ہے انتوزعت راقبۃ العبد، کہ نہیں اس مجنی علیہ نے سرے سے اس سے وہ عبد ہی لے لیا۔ اللہ شیخ فرماتے ہیں انتوزعت اما راجع الی راقبۃ العبد او الی القیمہ اذا باعہ المجنی علیہ واخذ قیمتہ، هذا القید غیر موجود فی باقی عبارات العلامہ فی کتب کیف کان، علامہ عرش مستوعب کے قائل ہوں یا نہ ہوں، ان کی عبارات کیا ہیں، ہم اپنی بات یوں کرتے ہیں، فالعبد المتعلق برقبتہ حق للمجنی علیہ، کہ ایک ایسا غلام ہو جس کی گردن پر مجنی علیہ کا حق ہو، کہ اس نے اس پر جنایت کی اور اس کا حق ہے، اور حق بھی ایسا ہے کہ یستوعب قیمتہ، کہ اس کی وہ جنایت کی دیت اس عبد کی پوری قیمت کے مساوی ہے، مستوعب ہے، جتنی اس کی قیمت ہے ادھر دیت بھی اتنی بنتی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں اما یکون لہو قیمت، یا پھر تو اس عبد کی کوئی اتنی قیمت ہوگی کہ تبذل بازائہ، کہ جس کے مقابل میں اس کو کچھ نہ کچھ دیا جا سکتا ہے، اولا، یا بالکل کچھ بھی نہیں بنتا۔ وعلی الاول، اگر پہلی صورت ہے پھر تو ٹھیک ہے، وہ کیا، فلا بد ان یبقى شیء من ثمر البیع، چونکہ بائع کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے مقابل میں بچ جائے گا، فلا یرجع بجمیع ثمن علیہ، بائع سے ساری کی ساری ثمن کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، رجوع نہیں کرتا۔ وعلی ثانی، لیکن اگر ایسی جنایت ہے جو مساوی ہے اور اب اس کے بدلے میں دیتے ہیں تو پیچھے اس کی کوئی قیمت بچتی ہی، ہمارے نزدیک ینبغی بطلانہ، سرے سے یہاں بیع باطل ہونی چاہیے، ینبغی کہہ رہے ہیں۔ ولو قیل، اگر کوئی ہمیں کہے کہ نہیں جناب، ان انتزاعہ عن ملک المشتری لحق کان علیہ عند البائع یوجب غرامتہ علی البائع، کہ جناب اس نے جو جنایت کی تھی وہ بائع کے پاس جب تھا تب جنایت کی تھی یا مشتری کے پاس آ کر کی ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ جب عبد نے جنایت کی تھی تو وہ تھا بائع کی ملکیت میں، اب اگر مجنی علیہ مشتری سے آ کر وہ لے جاتا ہے اور اس جنایت کے بدلے میں کہ جو اس نے مالک کی ملکیت میں ہوتے ہوئے کی تھی، یہ موجب بنتی ہے کہ بائع مشتری کے لیے غرامت، جو مشتری کا نقصان ہو رہا ہے اس کو پورا کرے، اس لیے کہ جس جنایت کے بدلے میں وہ عبد اس کے ہاتھ سے چلا گیا وہ تو بائع کی ملکیت میں ہوئی تھی، اس کی ملکیت میں تو
نہیں ہوئی، یہ موجب بنتی ہے غرامتہ، کہ وہ غرامت، وہ نقصان، وہ کس پر ہونا چاہیے؟ بائع پر۔ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کان اللازم من ذالک، تو ہم کہیں گے جناب پھر آپ یہ بھی کہیں کہ اگر قصاص لیا گیا جانی سے، جب جانی آمدی تھی، تو اس صورت میں بھی پھر بائع اس کی غرامت کا ذمہ دار ہو، حالانکہ علامہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ وقت رفت من تذکرہ فلاں، خلاصہ یہ ہے کہ فالمسئلہ، آیا عرش مستوعب کا قائل ہوا جائے نہ ہوا جائے، فالمسئلہ تو محلو